السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، مغویہ بچی زہرہ کاظمی کو ایب نارمل مردوں اور مکروہ صورت عورتوں سے اس وقت نجات مل گئی جب اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کراچی پہنچایا گیا۔ اس سے قبل وہ ایسے ذہنی طور پر دیوالیہ لوگوں کے ساتھ تھی کہ جو کسی پاگل خانے میں تو نہیں رہتے تھے بلکہ اسے لے کر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، جن کی نہ کوئی صبح تھی، نہ شام، نہ کام، نہ چام، نہ گھر، نہ دروازہ، نہ سونا، نہ جاگنا۔ سونا جاگنا اس لیے کہا کہ اسے نشہ آور دواؤں کے زیر اثر رکھا جاتا تھا اور اس دوران اس پر جس قسم کا تشدد کیا جاتا تھا وہ اس کے خلاف مزاحمت نہ کر سکے، اسے کسی درد کا احساس نہ ہو، نہ بھوک کا احساس ہو، نہ پیاس کا۔ جو کہا جائے وہ وہی بولے، کسی بات پر انکار نہ کرے، جدھر لے جایا جائے منہ اٹھا کر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ایک ایسی کم سن بچی جسے سبز باغ دکھا کر ورغلا کر ایسے ماحول میں لے جایا جائے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، ایک صاف ستھرے گھر، خوبصورت ماحول سے یکدم وہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں اس کا واسطہ مکروہ عورتوں اور نفسیاتی مریض مردوں سے پڑا، جہاں اسے کپڑوں کے ڈھیر پر بیٹھنا پڑا، جنہوں نے نشہ آور ادویات کے زیر اثر رکھ کر اس پہ ہر طرح کا تشدد کیا اور اس کا مس یوز کیا، جنہوں نے اسے گھر سے لے جا کر سب سے پہلے اس کی بیہودہ ویڈیوز بنائیں اور اس کے دل و دماغ میں یہ خوف بٹھایا کہ اب چونکہ وہ اپنے والدین سے بہت دور آ گئی ہے لہٰذا اس کی واپسی کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے جو والدین کی مرضی کے خلاف یا والدین کے بتائے بغیر گھر سے آ جاتی ہیں، یا پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ زہرہ کاظمی کسی دور افتادہ گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ وہ روشنی کے شہر کراچی کی باسی تھی جہاں اس طرح کے قتل کے واقعات نہیں ہوتے، پر وہ یہ بات کیسے سمجھتی کیونکہ وہ ایک کم سن بچی تھی۔ البتہ یہ سیانے پاگل اس سے اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے والدین کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر کے اسی کی زبان سے سر عام اس خاندان پر اور والدین پر رقیق حملے کرواتے رہے۔ معصوم کے ذہن میں والدین کا، خاندان کا، معاشرے کا خوف بٹھا کر اسے اپنی مرضی سے پورے پنجاب میں دوڑاتے پھراتے رہے۔ وہ تو بچی نے والدین کے گھر بہترین غذا کھائی تھی کہ وہ اتنے عرصے ان پاگلوں کے ساتھ رہ کر بھی پاگل نہیں ہوئی، بلکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تباہ کن حالات سے گزر کر مکمل پاگل ہونے سے بچ رہی۔ یہ ان لوگوں کی دعائیں تھیں اور اس کے والدین کی جدوجہد جو وہ اس تباہ کن صورتحال سے نکل آئی جب وہ کراچی شیلٹر ہوم پہنچی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آنے کے بعد کیونکہ اس کے جسم سے نشہ آور ادویات کا اثر ختم ہوا، تب جا کے اس کا نشہ ٹوٹا، طبیعت اور مزاج کی بحالی ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ عام روٹین کی زندگی شروع کر دی۔ چونکہ شیلٹر ہوم کے نظام الاوقات مقرر ہیں جہاں صبح ہوتی ہے، دوپہر اور شام ڈھلتی ہے اور تمام معمولات زندگی انجام دیے جاتے ہیں، جہاں ان بچوں کے ہر کام جو وہاں موجود ہوتے ہیں اپنے وقت پر انجام دیے جاتے ہیں، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، پڑھنا اور دیگر سرگرمیاں ہیں۔ کم سن بچی کو جس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ انتہائی ناخوشگوار تھے۔ وہ ان حالات کو بآسانی تو بھول نہیں سکتی جس کے لیے اسے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس کا روزمرہ کا چیک اپ اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح کسی بھی بچے کا کیا جاتا ہے جو کہ شیلٹر ہوم میں کسی ٹراما سے گزر کر آیا کرتا ہے۔ 6 ماہ بعد گزشتہ دنوں جب عدالت کی اجازت سے والدین اور اس کی چھوٹی بہنوں کی ملاقات مغویہ بچی سے ہوئی تو اس نے اپنی ننھی بہن کو دیکھ کر نہایت مسرت سے کہا، ارے بریا تو بڑی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے بہنوں سے والہانہ لگاؤ ہے۔ بچی نے اپنے والدین سے کئی بار پوچھا کہ وہ کراچی ہی میں رہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہیں بھیجتے،
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے خوفناک ماحول میں رہی اور اپنے گھر کے ماحول کو مس کرتی رہی۔ اسے اپنے گھر کا ماحول اور گھر کے پکوان کو ترسا کے رکھ دیا گیا، کیونکہ والدین کو ملتے ہی وہ سب سے پہلے یہی پوچھ رہی تھی۔